ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی بڑے مشہور ایک سینگ ہے, خاص طور پہ ویسٹ میں کہا جاتا ہے, یو کین ناٹ بی تھن انف. جتنی خواتین اور مرد حضرات اس جد و جہد, اس جستجو میں لگے ہوتے ہیں کہ وزن کم ہو جائے, اس سے وہ اسمارٹ دکھیں, کہا جاتا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, یہاں تک کہ آپ کو بلمیا ہو جاتا ہے, کوئی ایٹنگ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, یا خدا نہ خاصا کسی اور مرض میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں. آج ہم گفتگو اس حوالے سے نہیں کریں گے کہ بھئی موٹے لوگوں کے ساتھ باڈی شیمنگ کیوں ہوتی ہے, کیوں یہ ہمارے لیے اہم ہے. آج ذرا دیکھتے ہیں مارکیٹ میں نیا کیا ہے. پچھلے دنوں یہ ذرا کیٹو کا بڑا ذکر چل رہا تھا. میں تو جی کیٹو نہیں, آئی ایم چیٹو. تو چیٹو سے اور کیٹو سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے پاس آیا کہ اچار کیٹو میں کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا. اب کیا کریں جی, کیٹو بھی کر رہے ہو تو منہ کا چٹخارا اپنی جگہ ہے. تو آج اس طرح کے بہت سارے سوال کہ اب مارکیٹ میں نیا کیا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت اپنا وزن لوز کرنے کے لیے, اور یہ کیا ہیلدی ہے یا انہیلدی ہے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے, کسی نے آپ کو کوئی بھی ٹوٹکا بتایا ہے, کہا ہے کہ جی ہومیوپیتھی کی دوا استعمال کر لو, صبح صبح مسور کا پانی پی لو, مسور کی دال کا پانی, تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ہیلدی ہے یا نہیں. تو اس کے لیے جی نمبرز آپ کے سامنے ہے, زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے جو فٹنس, اس کے علاوہ ایلوپیتھک میڈیسن اور ہربل اینڈ آلٹرنیٹیو میڈیسن, سب چیزوں کو کور کرے گا. آج ہمارے پاس آل ان ون پینل موجود ہے. سب سے پہلے جی یہاں پہ ویلکم کرنا چاہیں گے ڈاکٹر عظمیٰ حمید کو. بہت شکریہ عظمیٰ وقت نکالنے کے لیے, اور جنرل فزیشین, زبردست میڈیکل سبجیکٹس آپ کے ساتھ کور کرتے ہیں. سر ویٹ لاس کو بھی اسی حوالے سے دیکھیں گے. پھر جی مائی ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ somebody I really look up to, alternative medicines, herbology یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی فیلڈز ہیں اس پہ بڑی کمانڈ رکھتی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ام راحیل. بہت شکریہ ام آپا فار بینگ ہیئر. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ بھی, اگر کسی کوئی چھلانگے لگوا سکتا ہے, کان جو کہتے ہیں اٹھک بیٹھک کرا سکتا ہے سیلیبریٹی کو, وہ یہی انسان ہے. بڑے سارے اس کے پاس پہنچے ہوتے ہیں, اور ان کے کیا وجہ ہے کہ وہ 1 منٹ میں ایسے دکھتے ہیں, پھر کوئی ہم سٹائل شٹائل ایوارڈ شو آتا ہے, اس میں وہ سارے دبلے ہو جاتے ہیں. یہ کیا جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس, ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب خان. ویلکم ویلکم. اچھا شعیب, نیا بتاؤ مارکیٹ میں کیا ہے, واٹ آر دا سیلیبس ڈوئنگ, بیکاز ان کا ٹرینڈ پھر سارے لوگ فالو کرتے ہیں. اوکے, نیا مارکیٹ میں ریسنٹلی دیر آر سم پیپل ہو انٹروڈیوس پلاٹیز ٹریننگ. سو آئی ریئلی تھنک کہ وہ بھی بہت اچھی فارم آف ٹریننگ ہے. دیٹ از سم تھنگ نیو, بٹ افیکٹو ہے نہیں ہے, آئی تھنک وہ کچھ ٹائم بعد ہمیں پتا چلے گا. بٹ بیکاز ریسنٹلی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا ہے, بٹ اٹ از, آئی تھنک, آئی بلیو اٹ از اے گڈ فارم آف ٹریننگ. اچھا, پلاٹیز از گریٹ فار پیپل جو بہت زیادہ چھلانگے نہیں مارنا چاہتے ہے نا, وہ جو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ کی نیز, آپ کے اینکلز, ان کے لیے, اور آپ واقعی اسٹرینتھ پٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. آئی یوز ٹو ڈریڈ دا ریفارمر, کیونکہ میرے جیسے بندے کے لیے بڑا لو انرجی, سکون سے کرنے والی چیز. اچھا, پلاٹیز بیسکلی what I believe is basically the combination of stretching and muscle training. اس کی combination ہے. So اس کو بس تھوڑا سا فینسی کرنے کے لیے they name it Pilates, but اس کے علاوہ بھی if you don't have Pilates کی equipment وغیرہ, اگر آپ کے پاس ریفارمر نہیں بھی ہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں. زبردست. تو پلاٹیز از نیو ان مارکیٹ. بھائی پلیٹیں آپ کو پتا ہوگا, پلاٹیں ہم نے آپ کو آج انفارم کر دیا ہے. کال کیجئے, ہم سے پوچھے کوئی سوال اگر آپ کے. اچھا مجھے بتائیں, ایکسٹریم ویٹ لاس, بہت سارے سیلیبریٹیز ڈاکٹر عظمیٰ اپنے لیے ٹارگیٹ رکھتے ہیں کہ جی 2 مہینے کے بعد میری یہ اپیرنس آ رہی ہے, یا مجھے مووی کے لیے تیار ہونا ہے, اس کیریکٹر کے لیے تیار ہونا ہے, اور میں 10 کلو وزن شیڈ کر دوں گی. یہ ہیلدی ہوتا ہے اس طرح کے ٹارگیٹس بنانا؟ دیکھیں, اگر آپ سیلیبریٹی کی بات کریں, ان کا تو ایک الگ وہ ہے, لیکن ان کا کریکٹر کی ڈیمانڈ ہے یا وہ جو بھی ہے, لیکن ان کو بھی میں کہتی ہوں اتنا ایک دم سے ڈراسٹک ویٹ لاس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کے جو آرگنز ہوتے ہیں اس پہ امپیکٹ آتا ہے. کیونکہ ہمارا جو کچھ فیٹ جو ہے وہ پروٹیکٹیو فیٹ ہوتا ہے, جیسے ہمارے کڈنی کے اراؤنڈ ایک پروٹیکٹیو فیٹ ہے. اگر وہ اتنا ہم سڈنلی اپنا ویٹ لاس کرتے ہیں تو وہ جو ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے فیٹ کا, وہ لوز کر جاتا ہے. اچھا, دس از اسپیشلی ٹرو فار ویمن. بہت ساری خواتین آپ دیکھیں, ہم ابھی کالز شروع کریں گے نا, لوگ آ کے آپ کو کہیں گے جی میرے ایبڈومن مجھے کم کرنا ہے, مجھے اپنا ویسٹ سائز کم کرنا ہے, میری لوور باڈی ہیوی ہے. ڈو یو ریئلائز کہ دس فیٹ از اسپیشلی جو خواتین فرٹائل ہیں, جو حمل کی طرف جانا چاہتی ہیں, تو بچہ کیری کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, وہ فیٹ مطلب ایسا نہیں کہ ایکسٹرا فیٹ, کچھ آرگن کے اراؤنڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیٹ پروٹیکٹیو لیئر کے طور پہ ہے. صحیح. جب ہم اتنا زیادہ بالکل ہی فیٹ اپنی ڈائٹ سے نکال دیتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے بॉडी کا اپنا فیٹ یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ پروٹیکٹیو لیئر آنا نکلنا شروع ہو جاتی ہے, جو کہ پھر ہمارے آرگن فیلئر کی طرف یا آرگن کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ بیکاز کیٹو کی تو فاؤنڈیشن ہی یہ ہے. بالکل. میں یہاں پر وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی باڈی اپنی ڈائٹ میں سے کاربس نکال دیں, شوگرز نکال دیں اور فیٹ اور پروٹین کھائیں, تو ایونچولی جو باڈی میں اسٹورڈ فیٹ ہے باڈی کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ اس کو استعمال کرے اور وہ گھلے گی. تو یہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ تو غلط ہے آپ کے لیے. بہت زیادہ غلط ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو کہ اب لوگ کیٹو کی طرف کم جا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کیٹو کر رہے ہوتے ہیں اور صرف کیٹو کرتے ہیں اس پہ ایکسرسائز بھی منع کر دی جاتی ہے, تو وہ بہت ڈل ہو جاتے ہیں, ان کا ہیئر فال بہت سیویئر ہوتا ہے, ان کے جوائنٹس پین بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, ان کو پرابلمس 3 months کے بعد بہت سیویئر پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں, کہ بال ختم ہو جاتے ہیں ان کے, بالکل اسکن بہت سیگ ہو جاتی ہے. اور سب سے جو بڑا ایشو آتا ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہائی بی پی کے پیشنٹس ہیں یا کارڈیو پیشنٹس ہیں, دل والے جو پیشنٹس ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا, اگر وہ اپنی پوری ہسٹری نہیں دیتے تو وہ ان کے لیے یوں سمجھ لے کہ موت کا وہ ہے سندیسہ ہے. ویری ویری انٹینس. اس پہ بات کرتے ہیں, کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, اچھا آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں, جلدی جلدی زیادہ کالز لینے کی کوشش کریں گے, لیکن جو بات ہو رہی ہوگی اس کو کمپلیٹ کر کے آپ کی طرف آئیں گے. شعیب مجھے یہ بتائیں کہ کیٹو میں ہم ورک آؤٹ نہیں کر سکتے, کیا اس کی وجہ ہے کہ انرجی لیول ڈپ کرتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ ورک آؤٹ نہیں کر سکتے. اچھا, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کیٹو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیٹو میں بیسکلی ہوتا کیا ہے. کیٹو میں سمپلی آپ کی جو رولز ہوتے ہیں, آپ کے فیٹس کے اور کاربس کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو ریورس کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. Fats are performing as carbs and carbs are performing as fat. تو آپ carbs کو ڈراپ کر کے فیٹ کی پرسنٹیج بڑھا دیتے ہیں. سو آپ کی باڈی کیا کرتی ہے کہ انرجی کی کنزمپشن کے لیے بھی وہ فیٹ کو برن کرنا شروع کرتی ہے. دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس. بٹ یہ لانگ ٹرم لائف اسٹائل چوائس ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی دیٹ از دا ریزن یو کی ناٹ لیو وداؤٹ کاربس. ہم نے شوگر کی کریونگس کے بارے میں پڑھا ہے, بٹ یو ڈونٹ نو اباؤٹ دا کاربس کریونگ, ٹھیک ہے. ہم شوگر کے علاوہ پھر بھی تھوڑا ٹائم سروائیو کر سکتے ہیں, بٹ وہ کریونگز ہمیں ہوتی رہتی ہیں. بٹ کاربس کی کریونگز جو ہیں وہ اس سے کئی زیادہ ہوتی ہیں. سو یو کی ناٹ لیو وداؤٹ کاربس. تو ان شارٹ آپ کو کبھی نہ کبھی کاربس سے پھر اپنی باڈی کو انٹروڈیوس کروانا پڑتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کوئی 1 مہینے 2 مہینے سے کیٹو کر رہا ہے, تو میں اگر اس نے واپس ایک ریگولر ڈائٹ پہ جانا ہے, تو کیا آہستہ آہستہ کاربس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, یا ایک دم جب باڈی کو عادت نہیں ہوتی کاربس لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ بھی بیکاز کاربس جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ایز اے فیٹ. ہاں تو وہ اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد. اوکے, ہیئر لاس. بہت سارے لوگ جو کیٹو کر رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہیئر لاس ہو رہا ہے. پہلے ایک کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز تھوڑی ان کی بڑھا دی جائے. جی بھائی, کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ جی وقاص بول رہا ہوں میں راولپنڈی سے. جی وقاص صاحب, کیا کہیں گے؟ ہیلو. جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے, کیا سوال ہے آپ کا؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے, آپ دوبارہ کال کیجئے, سوال کے ساتھ ریڈی رہیں تاکہ ہم اس کا جواب لے سکیں. ہیئر لاس بیکاز آف کیٹو, ڈاکٹر عظمیٰ کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیں سدرا, میں ایک ایڈ اس میں ہی کروں گی کہ جیسے انہوں نے بتایا کاربس کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایک ہماری ایک بیلنس ڈائٹ کا ایک چارٹ ہوتا ہے, جیسے وی نیڈ پروٹینز, وی نیڈ فیٹس, وی نیڈ کاربوہائیڈریٹس, ڈیری پروڈکٹس, یہ ساری ہماری ڈائٹ میں رکھنا چاہیے. اور ہمیں اپنی ڈائٹ کا جو پلان رکھنا چاہیے نا, وہ ہمیں ایک بیلنسڈ پلان رکھنا چاہیے. اچھا اب کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم ٹوٹلی کیٹو کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس میں ہم سیچوریٹڈ فیٹ کا انٹیک بڑھا دیتے ہیں, تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. وہ وائٹامنس, وہ پروٹینز جو ہمارے بالوں کے لیے نیسیسری ہیں, اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہیئر فال بھی ہوگا, آپ کو تھوڑے ڈل بھی ہوگی, کیونکہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز آپ کے اندر ہو رہی ہیں. ایون یو آر ٹیکنگ مور سیچوریٹڈ فیٹس وچ از ویری ہارمفل فار یور ہارٹ ہیلتھ. تو آپ نے یہ سوچ سمجھ کے, ایک میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم زندگی کے اندر اپنی کچھ چینجز کریں, یعنی کہ ہم نے اپنی سب سے پہلے انسان کو اپنا بی ایم آئی پتا ہونا چاہیے, جو ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے. آپ نے اس کا سنا وہ کیٹو کر رہا ہے, آپ نے اسٹارٹ کر دی, آپ کا جو ہیلتھ اسٹیٹس اس کو اجازت دے رہا تھا کرنے کی, آپ نے اس نے سنا, آپ کو کچھ نہیں پتا آپ کو کیلوریز کی انٹیک آپ کا کتنا ہے, ٹھیک ہے. اور ہر باڈی کی ہائٹ کے مطابق اس کا کیلوریز کا انٹیک مین ویمن کا الگ الگ ہوتا ہے. تو ایک تو ہر بندے کو اپنی بی ایم آئی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ ود نارمل رینج میں فال کر رہے ہیں یا وہ بلو ہے یا ابو ہے. ہمارے یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, بی ایم آئی کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جب میں کالج میں تھی میرا اتنا وزن تھا, شادی سے پہلے میرا اتنا وزن تھا, بچے کے بعد میرا اتنا وزن ہے. ہم ان چیزوں سے گیج کرتے ہیں کہ ہم نے کس پہ جانا ہے اور ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. از دیٹ ایون ریئلسٹک؟ اس پہ بات کی جائے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی میں ریحانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ریحانہ جی, کیا کہیں گی؟
جی میم میرا جو ہے نا بیلی کا سائز جو ہے نا وہ کم نہیں ہو رہا, 2 بچے تھے ان کا سیزر, اس کی وجہ سے سیزر ہوا تھا, تو جم جوائن کیا تو جم کی وجہ سے مجھے تو وہ سارا ہی جو ہے نا وہ مسلس مطلب اتنے سلم ہو گئے, تھائز کم ہو گئی جو نہ پہلے بھی اتنی نہیں تھی, اور وٹامن ڈی اتنا میرا ڈراپ ہوا ہے. تو آپ کی ڈائٹ کیسی ہے میم؟ ڈائٹ تو میم میں نے سفیشینٹ لی تھی, لیکن جو ہے نا سپلیمنٹ میرے خیال سے کچھ اور نہیں لیے تھے, تو وٹامن ڈی جو ایسا تھا کہ ڈاکٹر میری پریشان ہو گئی کہ نہیں آپ چل کیسے رہی ہیں. اچھا, یہ آپ نے تو آپ کا سوال یہ ہے کہ 2 سیزیرین بیبیز سے اس کے بعد آپ نے جم بھی جوائن کیا, لیکن آپ کا جو بیلی کی طرف جو آپ سمجھتی کہ آپ کی ویسٹ زیادہ ہو گئی ہے وہ کم نہیں ہو رہی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے, تینوں سے اس کا جواب دیں گے. ایک تو نمبر 1 سیزیرین کے بعد کہا جاتا ہے آپ کو بریک لینا ہے فار 6 months بفور یو کین گو ٹو دا جم, لیکن یہ جو آپ نے اسپاٹ ریموول کی بات آپ کر رہی ہیں, اسپیسیفکلی ایک جگہ سے وزن کم کرنے کی بات کر رہی ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہوگا, پاسبل بھی ہے یا نہیں, اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. وزن گھٹانے کے نت نئے طریقے, کیا نیا ہے مارکیٹ میں, یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. بریک سے پہلے ایک کالر نے کال کیا, بڑا ریگولر سوال ہے کہ سی سیکشن کروایا تھا, اس کے بعد ویٹ لاس کے تمام حربے استعمال کیے, لیکن جو بیلی فیٹ ہے وہ نہیں جا رہا. ڈاکٹر عظمیٰ, وائی از دیٹ؟ دیکھیے صدرہ, جو ایبڈومن میں جو فیٹ ہوتا ہے نا, بیسکلی وہ سب سے اسٹربن ہوتا ہے اور سب سے مشکل سے جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ایبڈومن میں ایک لیئر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپرفیشل فیشیا, جہاں پہ فیٹ کی ڈپوزیشن ہوتی ہے. اچھا, اب سی سیکشن کا ڈائریکٹلی اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم آفٹر پریگنینسی یا پری پریگنینسی جب پریگنینسی کے دوران ہمیں اپنی ڈائٹ کو, کیلریز کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کہ ہمیں کتنا کھانا ہے, کیا کھانا ہے, کیونکہ اس کا بھی بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. کیونکہ جب پریگنینسی ہوتی ہے یا پریگنینسی کے بعد ہماری کچھ ہارمونل چینجز بھی آتی ہیں, خاص کر جو عورتوں کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ بھی فیٹ ڈپوزیشن میں کافی جو ہے, اگر وہ زیادہ ڈیرینجڈ ہو, یعنی کہ ان کا اگر امبیلنس ہو تو وہ بھی فیٹ ڈپوزیشن کراتے ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی ڈائٹیشین کے ساتھ یا آپ کی گائنیکولوجسٹ کے ساتھ آپ کی اس طرح کی میٹنگز ہوں کہ آپ نے پریگنینسی کے بعد کیا لینا ہے, کتنی کیلری آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ نرسنگ مدر ہیں, فیڈ کرا رہی ہیں, تو آپ کی کیلریز کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوں گی. اچھا, یہ ہمارا کچھ کلچرل فینومینا بھی ہے نا, میں نے ایسے گانے سنے تھے, پتلی کمر ترچھی نظر, تو امید جی وہ فینومینا ہے, ایک obsession ہے کہ کمر پتلی ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ جن کا پھر نہیں لاس ہو پاتا وہ پھر جاتے ہیں لائپو کی طرف, اس کا کوئی نقصان آپ کیا لوگوں کو کیا کہیں گی لائپو کے بارے میں؟ لائپو کا بہت زیادہ نقصان ہے, اسے کہ لوگ بہت شوق سے کرواتے ہیں, اور ایک چیز ٹرینڈنگ مطلب آ جاتی ہے ٹرینڈ میں تو ہر کوئی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو ایک پروفیشنل لائپو جو کر رہے ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہے, بہت مطلب سلیکٹڈ لوگوں سے کروانا چاہیے, لیکن اب ہر گلی میں بیٹھا ہوا ہے یا ہر ہاسپٹل میں کوئی بیٹھا ہے تو اس لائپو کے بعد انفیکشنز ہو جاتے ہیں. مطلب ایسی ہم نے سرجریز دیکھی ہیں جو بہت سیویئر انفیکشن لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے, جیسے ابھی شعیب نے بھی کہا, میں تو اپنے سارے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ کوشش کر لو, ڈائٹ کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز مسٹ ہے. تو آپ مطلب ویٹ کم کرنے کے لیے نہیں, ویٹ کو مینج کرنے کے لیے یا بیلنس کرنے کے لیے بھی ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اور اگر ٹمی کا ایشو ہے تو لازمی ایکسرسائز پہ جائیں. اوکے, تو 2-3 کوشچنز ہیں شعیب آپ کے لیے کہ یہ جو پروسیجرز آج کل چل رہے ہیں, جیسے لائپوسکشن ہے, اس کے علاوہ اسٹمک اسٹیپل کراتے ہیں لوگ, یا دوسری جو ویٹ لاس کے لیے چیزیں کر رہے ہیں, یا ایون اگر کیٹو ڈائٹ پہ ہیں, تو کیا یہ لوگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ؟ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, بٹ ڈاکٹرز کی ریکمینڈیشن کے ساتھ. لائک اگر آپ لائپوسکشن بھی کروا رہے ہیں, فرسٹلی آئی ڈونٹ ریکمینڈ دیٹ, بیکاز اگر اس کے بغیر ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, تھوڑی سی محنت ہے تو وہ کر لیا جائے. بٹ اگر آپ لائپوسکشن کروا رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے بعد کہ کتنے وقت بعد, کتنے منتھس کے بعد آپ جو ہے وہ ورک آؤٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بٹ آف کورس وہ ورک آؤٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. نارملی آئی تھنک ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ 1 یا 2 مہینے کے بعد وہ نارملی جو ہے وہ ڈاکٹرز الاؤ کرتے ہیں کہ جو آپ کے اسٹیچز ہیں, جو بھی آپ کی انٹرنل ہیلنگ ہے وہ ہو جائے. خاص طور پہ سی سیکشن کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے کا بریک لیں, اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ہم اسپاٹ ریڈکشن کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ خاص کر ان کا جو ہے وہ صرف ٹمی نہیں جا رہا, تو ایسا نہیں ہے. اسپاٹ ریڈکشن پاسبل ہوتی ہے, لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک ہی جگہ کو جو ہے وہ ریڈیوس کریں اور اوور آل باڈی جو ہے وہ سیم رہے.
آپ کی جو بھی, اگر آپ نے ویٹ بھی کم کرنا ہے تو اوور آل باڈی آپ کی ریڈیوس ہوتی ہے. اس کے لیے رائٹ اماؤنٹ آف ٹریننگ اور کون سا فارم ٹریننگ کا ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے. اچھا, نت نئے طریقوں میں جی EMS بھی آیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی, کترینہ کیف بھی کر رہی ہیں, تو جو انٹرنیشنل سیلیبریٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس کی بڑی ایک مانگ بڑھ جاتی ہے. شعیب, EMS پہ تمہارا کیا ٹیک ہے؟ مجھے I need to study about that. I have the idea of what it is about, but I need to study more about it. اچھا, in a nutshell میں آپ لوگوں کو بتا دوں, کہا یہ جاتا ہے EMS ایک ایسا سوٹ ہے, یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ہائی فلائنگ لائف سٹائل ہے, وقت بالکل نہیں نکال پاتے, تو کہا جاتا ہے اس کا 20 منٹ کا سیگمنٹ, 20 منٹ سے زیادہ EMS کا سیشن نہیں ہوتا اور بہت تیزی سے آپ کا وزن کم کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک جیکٹ پہنتے ہیں جس کے اندر اگر کسی کا اتفاق ہوا ہو فزیو تھراپی میں جانے کا, الیکٹرو کرنٹ دیے جاتے ہیں سرٹن مسل گروپس کو, تو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس کرنٹ کو برداشت کرنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے مسل کو زیادہ امپیکٹ فیل کرنا پڑتا ہے, اس پہ زیادہ محنت ہو رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر عظمیٰ, کیا یہ ہیلدی ہے کرنا؟ دیکھیے سدرا, میں کہوں گی پروسیجرز کو اگر ہم تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں اور پہلے اگر ہم اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں, ہم اپنی ڈائٹ پہ توجہ دیں, تو اس کے بعد دیکھیں پروسیجرز پہ مجھے لگتا ہے وہ لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں جو کہ اپنی لائف سٹائل کو نہیں چینج کر سکتے, یا اپنی ڈائٹ جو کہ ایک ہیلدی وے ہے لوز کرنے کا ویٹ, اس کو پھر وہ پروسیجر کی طرف جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد پوسٹ پروسیجر کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. کوئی بھی پروسیجر میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہیلدی ہے, ٹھیک ہے, آپ تب جاتے ہو کہ اگر کوئی میڈیکل انڈیکیشن آپ کی بن رہی ہے کہ سارے آپ کے حربے جو ہے وہ فیل ہو گئے, اب آپ کو پروسیجر کی طرف جانا ہے, ڈاکٹر نے بھی ریکمینڈ کر دیا, پھر تو ایک سمجھ میں آتا ہے. لیکن پلیز اس سے پہلے ہر پروسیجر کے اپنے ایک سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. صحیح. اور شارٹ کٹس ماشاءاللہ, اچھا شارٹ کٹ سے وہی نہیں تلاش کر رہے جو جم جا رہے ہیں یا EMS کرنا چاہتے ہیں کہ جی 20 منٹ ایکسرسائز کروں اور وہ کافی ہو. اور میں آپ شارٹ کٹس یہ بھی ہیں ٹوٹکے, ایک تو نہار منہ ٹوٹکوں سے جتنی بھی, یعنی لوگوں نے 5 چیزیں بتا دی, سب نہار منہ کھانی ہے, تو نہار منہ تو نہ رہا نا دوسری چیز کی طرف تک. اور اس کے نہار منہ کے علاوہ کچھ چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ مطلب اگر اس کی ڈوز بتائی گئی کہ آپ نے 1 اسپون ان اے ڈے یوز کرنا ہے, تو وہ اپنے جذبات میں جو ہے نا وہ 3 to 4 اسپونس پہ چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ہاسپٹل میں مہینوں رہتے ہیں. اچھا, اس میں سب سے پہلی جو ٹاپ آف دا لسٹ آ رہی ہے ایپل سائڈر ونیگر. لوگوں کا بس نہیں چل رہا, ایسا لگ رہا ہے کوئی آب حیات ہے, اس میں دانتوں سے لے کر داغ دھبوں تک یا بال بھی گر رہے ہیں, سب کے لیے ایپل سائڈر ونیگر. اس کا وزن کم کرنے سے کیا تعلق ہے؟ ایپل سائڈر ونیگر جو ہے 7 days سے زیادہ ریگولر یوز نہیں کرنا چاہیے, ورنہ آپ کا ٹوتھ انیمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا. اور آپ کی ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. لیکن ڈائریکٹ بھی یوز نہیں کرتے, اس کو کسی جوس کے ساتھ ڈائلیوٹ کر کے اور یا کسی پانی کے اندر مکس کر کے آپ کو پینا چاہیے. ناشتے کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اور کھانے سے 2 گھنٹے پہلے, خالی پیٹ نہیں پینا. لیکن یہ جو خالی پیٹ صبح صبح نہار منہ 2 چمچ کی شکایت ہو رہی ہے, السر ہو را ہے, ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, برننگ ہو رہی ہے, ان کو بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں, وہ اسی لیے ہو رہے ہیں. اور ورسٹ کیس سینیریو میں نے یہاں تک دیکھا ہے, there are people who come in with holes burnt into their intestine, یعنی اسٹمک کے اندر باقاعدہ, کیونکہ یہ تیزاب ہے, لٹرلی ایسڈ ہے جو آپ اپنے اندر ڈال رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے یہ آپ سے درخواست کرنی ہے کہ آپ اس طرح کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی یہ کاؤنسلنگ کیا کریں لوگوں کو کہ یہ جو زیرو وزن زیرو سائز ہے نا انسان کا, وہ ایک پروفیشن میں ہے, مطلب ایک ماڈلس کو چاہیے یا جن کو ریکوائرمنٹ ہے. یہ دیکھ دیکھ کے آپ یقین مانیں اسٹوڈینٹس اور لڑکیاں اور باقی لوگ جو ہیں وہ اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ہم زیرو بن جائیں. کھانا چھوڑا ہوتا ہے سارا کچھ, اب مائیں پریشان ہے جی, بچیاں کھاتی کچھ نہیں ہے, پڑھائی کا بٹن الگ ہے, زندگی کے باقی معاملات کے بٹن الگ ہیں. تو اس طرح کے پروگرام بہت مفید ہیں اگر آپ اس میں وہ کاؤنسلنگ کریں کہ جو غلط کانسیپٹ پھیل چکے ہیں. زیرو سائز نہیں صحیح, وہ ایک پروفیشن میں یورپ میں تھا, وہ ابھی منع کر دیا گیا ہے. باقی تھینک یو. آپ اگر ایکسرسائز والے ہیں یہ کوئی ہے تو کر کے دکھائے. پیٹ واقعی بھی اندر بڑی مشکل سے جاتا ہے پیٹ. اللہ حافظ. اچھا جی, بہت بہت شکریہ. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی. دیکھیں سائز 0 کو تو پوری دنیا میں کنڈیم کر دیا گیا. ایون جو لوگ خود سائز 0 ہوئے تھے ان کے پھر آپ انٹرویوز دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جی بڑا انہیلدی لائف سٹائل تھا, انسسٹینیبل تھا. تو زندگی کے دوسرے معاملات کے لیے آپ کو کھانا پینا ضروری ہے. لیکن دوسری طرف واقعی آپ کا جو جسم ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گھر دیا ہے آپ کی روح کو, تو اس کو بھی خیال رکھنا بھی اس کا اہم ہے. شعیب کیا کہیں گے, یہ بار بار یہ بھائی یہ جو ٹمی ہے اس کا کیا کریں؟ اچھا, ایک اس کے بارے میں مت ہے, لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ نکل آیا نا پھر نہیں اندر جا سکتا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, میرے ساتھ ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے اور ہم ٹمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں
کہ میرے ساتھ جو ٹیم ہے دے آر پروفیشنلز, اور فرام فزیوتھراپسٹ ٹو فنکشن ٹریننگ, آئی ہیو لائک 4 to 5 بوائز, مجھ سے کچھ سینئر بھی ہیں, ایکسپرٹس ہیں, وہ الگ الگ ٹریننگ کے, عدنان بھائی, جنید بھائی, حمزہ, اومی, شاکر, مقیت. These all people are trained in different form of trainings, اور یہ ماسٹرز ہیں مطلب اپنی اپنی ٹریننگ کے. So what we do is کہ اگر کسی کا لائک اسٹمک کا پرابلم ہے, کسی کا لوور باڈی کا ایشو ہے, اور somebody wants to gain weight, سو ہم یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ اسپیشلائز ٹرینرز سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. یار آپ نے جو ہے نا ابھی بزنس بٹھا دیا سونا بیلٹ کا, وہ جو اتنی ساری بکی ہے اس کے لیے, اس کے بارے میں بتاؤ کام کرتی ہے؟ بالکل بھی کام نہیں کرتا, بالکل نہیں کام کرتا, وہ بے وقوف بنا. اتنی اس کی ہائی ٹیمپریچر کر دی کہ اسکن برن ہو گئی. اچھا, میں نے خواتین کو دیکھا سونا بیلٹ پہن کے کچن میں کوکنگ کر رہی ہیں, وہ تو آلریڈی بھائی ایک سونا ہے جہاں تم کھڑی ہوئی ہو, اس میں مزید یہ بیلٹ پہن کے اپنے آپ پہ تشدد, یعنی اپنے آپ کو تکلیف دینے کے اس سے تھوڑے کم خطرناک طریقے بھی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. اللہ کے واسطے یہ نہ کریں. اور سب سے پہلے اگر آپ نے اپنا پیٹ کم کرنا ہے نا, میں آپ کو ایک چھوٹا یعنی مفید ترین آسان مفت مشورہ دیتی ہوں, سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں. خود ہی پہلے تھوڑا سا تو ٹمی اندر چلا جائے گا, پوسچر صحیح کریں. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. جی جناب, عام تاثر یہ ہے کہ اگر آپ کا وزن کم ہو جائے, آپ سلم اینڈ اسمارٹ ہوں, تو آپ کم عمر دکھیں گے. لیکن یہ بھی ایک خاص ایج تک ہی ہوتا ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھیں اگر وہ اپنے 40s میں ہیں, 50s میں ہیں, گلو گلو سے ان کی پرسنالٹی ہے, کسی نے ان کو کہا, ان کو خود احساس ہوا, وزن کم کیا اس یہ سوچ کے ساتھ کہ میں خوبصورت لگوں گی, ینگ لگوں گی, لیکن وزن کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اسکن لٹک گئی, بال خراب ہو گئے, اور آپ انفیکٹ اپنی عمر سے زیادہ بڑے لگنے لگے. اس میں اس پہ کیا کہیں گی, ویٹ لاس آفٹر 40. سدرا, ہر عمر کے اندر جو ویٹ لاس کا جو ایک پیٹرن ہوتا ہے نا, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک ینگ گرل کے اندر الگ ہوگا, ایک مڈل ایج عورت کے اندر ہوگا, پھر تھوڑا سا اگر ہم آفٹر 60 جائیں تو وہ ڈفرینٹ ہوگا. کیونکہ ہمارے عورتوں کے اندر خاص کر, یا مردوں کے اندر بھی, ہمارے جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تھوڑی سی امبیلنس ہو رہا ہوتا ہے ود ایج وائز. تو اسی لیے ویٹ لاس آپ کا یہ جو ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, آپ کو ڈیفیکلٹ, اور آپ کا میٹابولزم بھی سلو ہو جاتا ہے. اگین یہ ساری چیزیں ہیں, میٹابولزم ہو گیا, سارے ہمارے کیمیکلز ہارمونز کنٹرول کر رہے ہیں, جو کہ ود ایجنگ پروسیس کے ساتھ ان کی کمی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال اگر اب 40 کے اندر یا 30 کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر اپنی زندگی کے اندر چینجز لے آئیں, تو ہم اپنے ویٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں اور ویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب وہ چینجز کیا ہیں کہ ہم نے ایک اچھا بریک فاسٹ کرنا ہے, جو کہ پروٹین رچ بریک فاسٹ ہو, تاکہ آپ کو ایک فلنس کی ایک فیلنگ رہے, آپ کا پیٹ بھرا رہے. پھر آپ نے کوئی اچھا سا کوئی ایک فروٹ لے لیا, جس میں ایپل بہت اچھا ہے, پیچ لے لیا, بنانا لے لیا, کیونکہ بنانا کو اگر ہم مارننگ ٹائم میں لیں گے نا, تو اس میں الیکٹرولائٹس خاص کر پوٹیشیم بڑے اچھے کوانٹٹی میں ہوتا ہے, جو کہ ہماری ڈی ہائیڈریشن کو. اچھا عظما, ویری کوئکلی ایک کال بھی لیتے ہیں, اور لوگوں کو یہ کہنا چاہیں گے, کچھ دیر پہلے ایک کالر نے کہا کہ سائز 0 کو انکریج نہ کریں. ہم سائز 0 کو بالکل انکریج نہیں کرتے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو مسٹ آلسو نو کہ پاکستان ان ملکوں میں شمار کیا جا رہا ہے جہاں پہ اوبیسٹی یعنی وزن حد سے زیادہ ہونا بھی ایک ریالٹی ہے. ہم نے سوچ ہی لیا ہے کہ 30 یا 40 کی عمر کے بعد ہمارا وزن بڑھے گا, اور اس کو کم نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ایک بہت انہیلدی ٹرینڈ ہے, بیکاز دل کا عارضہ, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, یہ سب آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ کا وزن زیادہ ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 2 کوشچن ہیں بیسیکلی. جی, ایک تو بالوں سے ریلیٹڈ ہے. میم جلدی جلدی اپنے سوال کیجیے. جی, ایک بالوں سے ریلیٹڈ ہے اور ایک اس سے ریلیٹڈ ہے, ویٹ سے ریلیٹڈ. میم سوال کیجیے, اس کی جانرا پتا چل گئی, اب سوال بھی کر لیں. اچھا, بالوں کا یہ ہے کہ مجھے کووڈ ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے. اوکے. تو اس کی وجہ سے میرا ہیئر فال بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور بال جو ہے نا بہت بہت زیادہ اترے ہیں میرے بال, اور بہت پتلے, یعنی کہ اگر میں کہوں کہ 30% میرے بال جو ہے نا وہ اتنے کم رہ گئے. آئی ایم سو سوری ٹو ہیئر دیٹ. اچھا, اس کے علاوہ دوسرا وزن سے ریلیٹڈ, وزن بھی بہت گر گیا آپ کا؟ وزن میرا بہت گر گیا تھا تب,
مگر الحمدللہ ویٹ میں نے گین کر لیا ہے. صحیح. اور ویٹ گین تو میرا ہو گیا ہے. تو اب جو ہے نا میں پراپر وے سے جو اپنا ویٹ جو ہے نا وہ کم کرنا چاہ رہی ہوں. اوکے جی، بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میں آپ بیماری سے اٹھ کر بھی فوراً لوگوں کو لگتا ہے کہ جی اس وقت زیادہ احساس ہوتا ہے نا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. پہلے بالوں کے بارے میں بتائیے. اچھا، کووڈ کے بعد بال بہت زیادہ گرتے ہیں، بہت ہیئر فال ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں. اپنے وائٹامن ڈی اپنا لازمی چیک کرانا ہے، اپنا آئرن لیول چیک کرانا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اگر ڈیفیشینسی اس کو بیلنس کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ بھی جو آپ بات کرتے ہیں ویٹ کے اوپر، لیکن اس میں کہ آفٹر 40 یا 50 جو ہے ویٹ کو ہیلدی ویٹ کو لے کے چلنا چاہیے. بی ایم آئی چیک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. 20 سال کی عمر میں اگر لڑکی کا ویٹ 45-50 ہے تو 50 یا 60 سال کی عمر میں 45 کی وہ بہت ہی 100 سال کی لگے گی. اس لیے کہ اس کی اسکن بالکل ختم ہو جائے گی، بال ختم ہو جائیں گے، اور ویکنیس بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو بی ایم آئی ایج کے حساب سے بھی ہوتا ہے. آپ کی ہائٹ ہے، ویٹ ہے، ایج ہے، تینوں چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ بی ایم آئی چیک کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ کالج میں میرا اتنا تھا تو ابھی بھی اتنا ہی رہے گا. اچھا، کچھ مؤثر ٹپس لوگوں کو دے دیتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی عمر جو بھی ہو، آپ کا بی ایم آئی 25 سے کم ہونا چاہیے. 25 سے آپ کا، اس کے فارمولا آپ کو مل جائیں گے. اس میں آپ کو صرف اور صرف اپنی ہائٹ اور اپنا موجودہ وزن ڈالنا ہوتا ہے. زیادہ اگر آپ نے ڈیٹیل اس کی کیلکولیشن کرنی ہے تو آپ انچی ٹیپ لے کے اپنی گردن، تاکہ آپ کا ایک فیٹ کمپوننٹ کا بھی آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے، اپنی گردن ناپ لینی ہے اور اپنی کلائی ناپ لینی ہے. اس کے علاوہ جی یہ تو ہو گیا آپ کا بی ایم آئی. اور کوئی کیلکولیشنز امپورٹنٹ ہیں اس میں؟ تو بہرحال یہ کہ کیلوری انٹیک آپ کی کتنی ہے. یعنی کہ اگر ایک میں آپ کو ایک نارمل بتا رہی ہوں کہ اگر ایک عورت ہے، ایڈلٹ عورت ہے، تو اس کی جو کیلوری انٹیک ہے وہ تقریباً 2000 ہے، اور آدمیوں کی 2200 ہے، 2200 ہے. لیکن اگین یہ ایک ایڈلٹ ہے. اب وہ اگر نرسنگ مدر ہے یا جو ہے اس آدمیوں کی ایج زیادہ ہے تو ان کی کیلوری جو ہے ان کے وزن اور ان کی ایج کے لحاظ سے. فوڈ میں اور فٹنس میں شعیب آج کل ایک سوال بڑا چلا ہوا ہے. ایک تو او میڈ وچ از میکنگ می میڈ، 1 meal a day. ایسے لوگ پتہ نہیں کہاں سے ہیں جن کا اتنا ماشاءاللہ سیلف کنٹرول ہے. وہ کہتے ہیں دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھائیں گے. یہ تم ریکمینڈ کرتے ہو؟ میں ریکمینڈ بالکل نہیں کرتا، بیکاز یہ ہیلدی نہیں ہے، ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے، اور ریئلسٹک بھی نہیں ہے بیسکلی. صحیح. بیکاز ہماری جو لائف اسٹائل ہے وہ بہت بزی ہے. ہمیں پورا دن کام کرنا ہوتا ہے، کام پہ جانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے 1 meal a day، اور 1 meal a day کے ساتھ اگر آپ ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں تو ریئلسٹک نہیں بنتا. ریئلسٹک نہیں بنتا. اچھا، دوسری چیز جو آج کل بڑی ڈسکس ہو رہی ہے میکروز، کہ جی میں وہ جو کھانا ہے نا اس میں اتنا وزن کا اور ناپ تول کا اشاری نظام اس میں ہوگا کہ مجھے پتا ہے میں نے چاول کتنے کھانے اور روٹی کتنی کھانی ہے. یہ تم ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اچھا، میکروز اینڈ مائکروز آپ جو ہے وہ کاؤنٹ کر کے چلیں، دیٹ از اوکے، وچ از نارمل. اور اس کے لیے بھی بہت ساری کیلکولیشنز ہیں انٹرنیٹ پر، آپ کو مل جائیں گی کہ آپ کی کیلوری انٹیک پورے دن کا کتنا ہونا چاہیے، اس میں پروٹین کا انٹیک کتنا ہونا چاہیے، کاربس کا انٹیک کتنا ہونا چاہیے، گڈ فیٹس کا انٹیک کتنا ہونا چاہیے. سو دیر از نو پرابلم ود دیٹ. بالکل صحیح. اچھا، ہم نے کیونکہ یہاں پہ ایکسیسو ویٹ کی بات کی ہے، اوبیسٹی کی بات کی ہے، تو رول آف دا تھم یہ کہتا ہے کہ ایک خاتون اور ایک مرد کے لیے، جیسے ابھی بار بار ڈاکٹر عظما یہاں پہ ایبڈومن پہ ہونے والے فیٹ کا ذکر کر رہی تھی، اگر آپ کی کمر، آپ کی ویسٹ 32 انچز سے زیادہ ہے فار لیڈیز اینڈ 34 انچز سے زیادہ ہے فار مین، دین یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اس کی کیا وجہ ہے؟ زیادہ ہونے کی وہی نہیں، یعنی یہ جو کیلکولیشن ہم کہتے ہیں کہ 32 سے اگر زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کے دل پہ، آپ کی کڈنیز پہ، مختلف چیزوں پہ وہی فیٹ جب آپ کا ڈپازٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ کیلکولیٹ کرنا سب سے آسان ہو جاتا ہے اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. تو وہ فیٹ جب آپ کو ڈپازٹ ہو رہا ہے تو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی ویسٹ بڑھ رہی ہے، ٹمی بڑھ رہا ہے، جس کے لیے سب اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ ٹمی کم نہیں ہو رہا. ایکسرسائز، ڈائٹ، سب چیزیں کریں، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے پانی جو ہے کھانے کے ساتھ گرم پانی پیئیں، قہوہ پیئیں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ٹپس ہیں، یہ آپ کے میٹابولزم کو فاسٹ کرتی ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم. جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے انوار الہی بول رہا ہوں. جی انوار صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، سوال یہ ہے کہ آج کا سکرال، میں شوگر کا مریض ہوں. جی جی. اس میں یہ سکرال استعمال کرتے ہیں، اس کا کچھ فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ زبردست. یعنی یہ جو آپ نے کہا کہ جو شوگر فری سویٹنرز ہوتے ہیں ان کا کیا نقصان یا فائدہ ہے؟ بہت شکریہ اس سوال کا. عظما، آئی ول لیٹ یو ٹیک دس. نہیں، بالکل یہ فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ اس کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں، جو اس کی کمپوزیشن ہے، اس کے اندر جو ایجنٹ ہے وہ ہماری ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں، آپ اپنی جو لائف سٹائل ہے اس میں اس ریفائنڈ شوگر کو
کم ہی کر دیں, ختم کر دیں, تاکہ وہ بھی آپ کے ٹیسٹ برڈز پہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے کہیں کہ سکرال ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی سویٹنر ہوتا ہے تو وہ اس کو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گی, کیونکہ وہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے شعیب کہ یہ آپ کی میموری کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا, آپ کے برین پہ بھی امپیکٹ بیکاز آف دی ایڈڈ کیمیکلز. صحیح. اور آئی وڈ ریکمینڈ کہ اگر اس کی جگہ آپ براؤن شوگر پہ چلے جاتے ہیں سو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا, ایک اور ڈائٹ کا بڑا عجیب سا ٹرینڈ, جوسنگ. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سالڈ ڈائٹ کچھ نہیں کھائیں گے, صبح بھی 2 گلاس جوس پی لیں گے, دوپہر بھی, رات بھی, اور 1-1.5 ہفتہ اس طرح گزارتے ہیں جس سے وزن کم ہو جاتا ہے. آپ کا اس ماہر پینل کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل بھی میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گی. دیکھیں, اب جب جوس ہم لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم فائبر جو ہمارے قدرتی اللہ تعالیٰ نے جو پھلوں کے اندر, سبزیوں کے اندر جو فائبر ہے اس کو آپ ریموو کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ایک تو اس کی آپ نے نیوٹریشس ویلیو کو بھی کم کر رہے ہو, دوسرا آپ اس کا پلپ بھی نکال رہے ہو, تو کانسٹیپیشن کی طرف بندہ جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, یعنی 2 لاکھ روپے کی مشین لی ہے میری دوست نے کولڈ پریس جوسز کے لیے, اس کو تو ابھی آپ نے ایسا کوئی اس کے دل پکڑ کے بیٹھی ہوگی. ایک کالر, لیکن ٹوٹلی اس پہ نہ جائیں, آپ لے سکتے ہیں. ایسا دیکھیں, ہر چیز کی ایکسٹریم بہت خراب ہے. اور کولڈ پریس تو ایجاد ہی ہم نے کیا تھا. وہ دیکھیں نا, گنے والا جو مشین لے کے بیٹھا ہوتا ہے یا پھر کنو کا جوس جس سے نکالا جاتا ہے, وہ کولڈ پریس ہی ہوتی ہے, وہ مشین والی نہیں ہوتی. ہیلو جی, السلام علیکم. کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم, کیا سوال ہے آپ کا؟ باجی, میرا موٹاپا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. 30 سال میری عمر, 3 ماشاءاللہ بچے ہیں. اچھا, آپ کی عمر 30 سال ہے, وزن کتنا ہے آپ کا؟ یہ تو کبھی نہیں کروایا. لو, پرچی تھوڑی نکلے گی اس کے اندر سے یہ کہنے کے لیے کہ بندہ ایک ایک کر کے چڑھے. آپ کو اپنا وزن تو پتا ہونا چاہیے نا. اچھا, ہائٹ کتنی ہے تمہاری؟ ہائٹ کا بھی نہیں پتا, میں تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی, میاں نے چھوڑ دیا. اچھا بچے, آپ کو نا فون پہ پھر ہم اس طرح نہیں جواب دے سکیں گے, لیکن آپ کو اپنا وزن کرنا پڑے گا اور اپنی ہائٹ پتا کرنی پڑے گی. بے شک جس باجی کے یہاں کام کرتے ہو ان سے کہو کہ تمہیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں, لیکن کھانا آپ کا کیونکہ محنت طلب کام ہوگا تو آپ اپنا پورشن کم کر سکتے ہو, لیکن کوئی بھی وقت کا کھانا چھوڑنا نہیں. صبح ناشتہ بھی کرنا, دوپہر بھی کھانا اور رات بھی کھانا. اسی کے ساتھ جی بہت بہت شکریہ ہمارے پینل کا. تھینک یو ڈاکٹر عظما, امیہ آپا اینڈ شعیب فار بینگ ہیئر. سم کی تھنگس جو آج کل کے نئے ٹوٹکے ہیں, نئے فیٹس ہیں, ان کو ہم نے ڈسکس کیا. لیکن دیکھیں, سائز 0 کو ہم بالکل پروموٹ نہیں کرتے, لیکن آپ کا ویٹ ایک ہیلدی رینج میں رہنا چاہیے تاکہ آپ ایک بھرپور زندگی گزار سکیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.